تھوڑا سا اور قریب آ جائیے، تھوڑا سا اور آگے آ جائیے تاکہ پیچھے کا کوئی بات نہ آتا ہے اس کو برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولانا کے قریب آ گئے مولانا کچھ نہیں کہتے، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں۔ جی ممبر کے قریب بیٹھنا جرم نہیں ہے، ممبر پہ قبضہ کر لینا جرم ہے۔ اس کے بعد قبضے کی گنجائش ہے۔ قبضہ نہیں کرنا محمد صلوات کیونکہ سارا مسئلہ ہی قبضے کا ہے، صحیح ہے، لیکن ممبر جس کا ہے چاہے وہ ممبر پہ ہو یا نہ ہو، ممبر اسی کا ہے، وہ ممبر کا محتاج نہیں ہے، ممبر اس کا محتاج ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ وصل الفیقان الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وبالنجم هم يهتدون صلوات۔ یہ ڈاکٹر صاحب قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور اس کی آیت کا نشان 16 ہے، کیونکہ آپ نے 16 کا ہنسا مقرر فرمایا ہے تو بات پھر 16 پہ ہی ہو تو جچتی ہے۔ یہ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور آیت کا نشان جو میں نے پڑھی ہے یہ مختصر سی ہے لیکن مکمل آیت ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور جب یہ گمراہ ہو جاتے ہیں بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ تو یہ ستارے سے ہدایت پاتے ہیں، یعنی جب راستہ بھول جاتے ہیں تو ستارے سے اپنا راستہ معین کر کے ستارے کو امام بنا کے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی سمجھ میں نہیں آئی؟ اگر انسان گمراہ ہو تو اس آیت کو جو اللہ نے بنایا ہے اسے امام مانے تو ہدایت مل جاتی ہے۔ ارے ستارے سے مل جاتی ہے، علی سے نہیں ملتی۔ بھائی انسان سوچے کہ جب اللہ کی بنائی ہوئی وہ مخلوق جو جسے اللہ نے آیت قرار دیا ہے، اور اللہ نے بہت ساری آیات قرار دی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورہ یاسین آپ اٹھائیے، سورج اللہ کی آیت، چاند اللہ کی آیت، ستارہ اللہ کی آیت، لیکن آیات کو ہم اتنی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ اب ہماری عادت بن چکے ہیں۔ ان آیات کو اتنی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اب ہماری عادت بن چکے ہیں۔ پروردگار یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ آیات تو ہیں لیکن آیات سے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، عادت بن چکے ہیں۔ خدا نے کہا کوئی بات نہیں، یہ آیات تمہاری عادت بن چکے ہیں، لیکن ایک موقع ایسا لے کے آؤں گا کہ جب عادت سے دوبارہ آیت بن جائے گی، آیت سے دوبارہ عادت بن جائے گی، عادت سے آیت بن جائے گی۔ پروردگار کیسے؟ کہا اگر ستارہ دروازے پہ آ جائے تو عادت سے آیت نظر آئے گی، اگر سورج پلٹ کے نظر آئے اور اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر دوں تو جو تمہاری عادت تھی وہ آیت بدل جائے گی۔ یہ دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، ہمیں سورج کی قسم، والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم، والشمس والضحاها، سورج کی قسم اور اس کی کرن کی قسم،
الضحا نہیں کہا, ضحاہا سورج کی قسم, اس کی کرن کی قسم, والقمر اذا تلاہا, اور چاند کی قسم جو سورج کا گواہ بن کے آتا ہے. سبحان اللہ. بھائی سورج کا گواہ چاند ہے, ستارے نہیں ہوتے. سورج کا گواہ چاند ہے, ستارے نہیں ہوتے. آپ کہتے رہیں کتنے ستارے ہیں, لیکن گواہ چاند ہے, ستارے نہیں ہیں. نعرہ حیدری. رسول اللہ خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون سے سورج اور چاند کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ کہا یہ دیکھو آسمان دنیا کا سورج نہیں ہے. یا رسول اللہ کون سا سورج ہے؟ فرمایا انا کالشمس وعلی کالقمر. کہا اس سورج سے مراد میں ہوں, چاند علی ہے. بھائی اب آپ کو پتا چلا علی گواہ کیسے ہو گیا, چاند علی ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ چاند پہ ہر مہینے جھگڑا کیوں ہوتا ہے. رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا اگر سارے علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. تو سورج کا گواہ اللہ نے چاند کو بنایا ہے, ستاروں کیوں بنایا. اور جو ستارے ہیں یہ تو بعد کی بات ہے. اب ذرا چاند پہ آپ ایک لمحے کے لیے روشنی ڈالیں, ذرا دیکھیں چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے, چاند سورج سے لے کے آگے دیتا ہے. چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے, چاند سورج سے لیتا ہے آگے دے دیتا ہے. اچھا اب یہ کیا وجہ ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تخصیص کے ساتھ فرمایا رسول خدا کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, ائمہ معصومین کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے, جی علماء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی صحف عبادہ, صحف قرآن کو دیکھنا عبادت. النظر الی کعبہ ولادہ عبادہ, کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. لیکن علی کے لیے تخصیص فرمائی النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بھائی یہ کیوں نہیں فرمایا میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ عبادت ہے لیکن تخصیص علی کے ساتھ ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ سورج کو ڈائریکٹ دیکھ سکے. جو سورج کو دیکھنے کی کوشش کرے گا اندھا ہو جائے گا. فرمایا چاند کو دیکھ کر سورج کو سمجھنے کی کوشش کرو. چاند کو دیکھو, سورج کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب بہت ساری آیات اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں. اب کچھ آیات سنیے, اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب پڑھے لکھے لوگ اور علماء بیٹھے ہوں تو قرآن پڑھنے میں پھر مزہ آتا ہے. اس لیے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراۃ اہل بیت. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کا نام قرآن ہے پھر اہل بیت ہے. جس طرح اہل بیت کے نام پہ آپ جھومتے ہیں ویسے ہی قرآن کے نام پہ جھومنا حق بنتا ہے. اس لیے کہ حالی قرآن نہیں چھوڑا, اہل بیت چھوڑے. حالی اہل بیت نہیں چھوڑے, قرآن دونوں ساتھ چھوڑیں. وَإِن تَمَسَّكْتُ بِهِمَا لَن تُضِلُّوا بَعْدِي وَلَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ إِلَيَّ الْحَوْض. یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. اچھا اب یہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے. قرآن اللہ کا معجزہ. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں, قرآن کے بارے میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. خاموش, کیا کہہ رہا مولانا؟ قرآن پڑھ رہا ہے. بڑی محمد آل محمد. یہاں بھی واقعی ہے جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے. من اچھا حضرت جبرائیل کا سٹیٹس ہے, میں اپنے ہاتھ دست بن کے, اپنے ہاتھ باندھ کے اپنے شعراء سے جتنے بھی منقبت خانے, آپ ایسے شعر نہ پڑھیں جن سے حضرت جبرائیل کی تذلیل ہو. ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے شعراء ایسے پڑھتے ہیں یہ کمی ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. جو لقب ہم اپنے لیے نہیں لینا چاہتے وہ سید الملائکہ کے لیے لیتے ہیں. اللہ نے تخصیص کے ساتھ دو مقام پر حضرت جبرائیل کا اس لحاظ سے تذکرہ کیا. من کان عدوا لجبریل, کون ہے جو تمہیں حضرت جبرائیل کا دشمن ہے؟ جو حضرت جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. یہ حضرت جبرائیل ہیں کون؟ جب اللہ نے خلق فرمایا تو پوچھا جبرائیل یہ بتاؤ من انا و من انتا, بتاؤ میں کون ہوں تم کون ہے بتاؤ. تو کہنے لگے انا و انتا انتا, میں ہوں تو ہے. تو اللہ نے کہا دیکھو مجھے میں پسند نہیں ہے,
دیکھو مجھے میں پسند نہیں ہے، تم یہ میں کہاں سے لے کے آگے؟ صحیح صحیح جواب دو، من انا و من انت۔ جبرائیل جو بیٹھے ہوئے ہیں رسول خدا کی بارگاہ میں، جیسے ہی مولا علی تشریف لائے تو کھڑے ہو گئے، تو کہا یا رسول اللہ، مولا رسول خدا نے فرمایا جبرائیل یہ اس جوان کی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق فرمایا تو مجھ سے پوچھا من انا و من انت، میں کون ہوں تو کون ہے؟ تو میں نے کہا انا و انت انت، میں ہوں تو ہے۔ تو اتنے میں علی کی آواز آئی، اتنے میں اس جوان کی آواز آئی، جبرائیل ایسے نہیں کہو انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل واسمی جبریل۔ واہ 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 واہ، جبریل ایسے کہو تو ربی الجلیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں، واسمی جبریل اور میرا نام جبرائیل ہے۔ واہ واہ واہ، یہ جبرائیل کا نام بھی علی نے معین فرمایا ہے۔ نعرہ حیدری، یہ نام بھی علی نے بتایا ہے۔ اب جو علی کے بنائے ہوئے نام کا دشمن ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو خود علی کا دشمن ہو وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت، نعرہ حیدری۔ اللہ نے خاص فرمایا کہ کیا جبرائیل نے کیا کیا؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے جبرائیل نے نازل فرمایا۔ اب رسول خدا کا قلب ہے، یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا اس پہ قرآن ہے یا زندگی میں خدیجہ کی محبت ہے۔ بھائی جو آئمہ ہیں، جو حضرت ام المؤمنین ہیں، ان کا تو بھی ذکر ہونا چاہیے ہماری مجلس میں، محسنہ السلام ہیں۔ دو حالتیں ہیں، دو حالتوں سے ذکر خالی نہیں ہے، یا قرآن ہے یا حضرت بی بی خدیجہ کی محبت ہے۔ وہ ملکۃ العرب وہ پہاڑ پہ جاتی تھی، پہاڑ پہ اتنی دور جاتی تھی، کھانا سر پہ، وہ ملکہ تھیں، پرنسس۔ آپ سوچ سکتے ہیں وہ پہاڑ پہ آج بھی اگر کوئی جائے نا غار ہرا میں تو سانس پھول جاتا ہے۔ اپنے سر پہ تش رکھا، اٹھایا، ادھر سے جبرائیل آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ کہا بتائیے۔ کہا آپ کی زوجہ آ رہی ہیں کھانا لے کے، اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے، خدا کہہ رہا ہے جیسے ہی یہ بی بی آئیں ان کو میرا سلام بھی کہیے گا۔ اللہ سلام بھیج رہا ہے، جیسے یہ بی بی آئیں ان کو اللہ کا سلام بھیجیے گا، اور صرف اللہ کا نہیں یا رسول اللہ جبرائیل امین کا بھی سلام کہیے گا۔ بی بی آتی ہیں جبل پہ چڑھتی ہیں، بی بی آتی ہیں جبل پہ چڑھتی ہیں، جبل پہ چڑھتی ہیں، پہاڑ پہ چڑھتی ہیں نا بھائی۔ رسول کی محبت میں جبل پہ چڑھنا اور ہے، اور علی کے بغض میں جمل پہ چڑھنا اور ہے۔ ہیں بیویاں دونوں، لیکن دیکھیے کام اور ہے، کام اور ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب جیسے ہی سوار تو اس میں اپنی روح پھونکو، فوراً سجدہ کرنا۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ ابلیس کون ہے؟ کہاں پہ رہ رہا ہے؟ معصوموں کے درمیان رہ رہا ہے۔ کہاں پہ رہ رہا ہے؟ معصوم کے درمیان رہ رہا ہے، معصوم کے درمیان رہ رہا ہے، لیکن چونکہ تینیت میں خباثت ہے اس لیے معصوم کے درمیان رہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہ رہے ہیں، لیکن چونکہ تینیت میں طہارت ہے اس لیے ماحول کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بھائی لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے بوڑھے کیسے ہو گئے، بھائی ابلیس کتنا بوڑھا کیسے ہو گیا؟ اگر تینیت میں خباثت ہو، معصوموں کے درمیان بھی رہ رہا ہو تو انسان پاک نہیں ہو سکتا، انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ تو بی بی آتی تھی اور آ کے سلام کرتی اور جواب ملتا۔ تو اللہ نے تخصیص کے ساتھ من کان عدوا للہ، کون ہے جو اللہ کا دشمن ہے؟ وملائکہ، ملائکہ کا، ورسلہ، رسولوں کا، وجبرائیل، کون ہے جو جبرائیل کا دشمن ہے؟ ومیکائیل، کون ہے جو میکائیل کا دشمن ہے؟ فإن اللہ عدو للکافرین، جو ان کا دشمن ہے خدا بھی ان کا کافروں کا دشمن ہے۔ مسلمان ماننے کو خدا تیار نہیں جو ان کا دشمن ہے، تو جو ان کے شاگردوں کا دشمن ہے وہ تو خدا مسلمان اس کو کہہ نہیں رہا، تو جو خود ان کا دشمن ہو، جو خود ان کا دشمن ہو تو وہ رضی اللہ کیسے ہوگا؟ بھائی انسان سوچے تو صحیح۔ اللہ نے اب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اب مسلسل آیات ہیں، جب اب جہاں سے ہماری بات شروع تھی، آیات کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू, सबसे ज़्यादा तौहीद परस अगर कोई है तो कुरान मजीद में रसूल खुदा तो हैं, हज़रत इब्राहीम का तख़सीस के साथ तज़किरा है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ माज़रत के साथ, हम मौला अली की रैयत हैं, लेकिन आजकल हमारी तौहीद अबू हनीफा वाली है। माज़रत के साथ हकीकत है। आप देखिए अपनी अपनी मेंबर्स पे उठाइए, अपनी मजालिस को उठाइए, जहाँ पे कहा जाता है आइमा कैसे हैं, मौला अली कहते हैं मेरी तरह देखो, खुदा कैसा है, कोई कहते हैं मेरी तरह है, कभी कहते हैं ये वो हो जाते हैं, वो ये हो जाता है, नाऊज़ु बिल्लाह। ठीक है, कभी खुदा को कहाँ पे लेके आ जाते हैं, कभी कहाँ पे, तो खुदा की जो तौहीद है इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आप कहें क्यों नहीं है? इसलिए कि आप हर मोमिन का, हर बंदे का एक पसंदीदा मौजू है। आप वो अकबर भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इनका एक पसंदीदा मौजू है, ये बहुत अच्छी कसीदा पढ़ते हैं, मनकबत पढ़ते हैं। आप तहत नसर में हर एक बंदे का पसंदीदा मौजू है। मौला अली के पसंदीदा मौजू का नाम तौहीद है। क्या बात। मौला अली के पसंदीदा मौजू का नाम तौहीद है। मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, बात चल रही है, तो किसी ने कहा भाई ये सारे गुफ्तगू तो सारे करते हैं, लेकिन ऐसा कोई है कि कोई गुफ्तगू करे और अलिफ का इस्तेमाल ना करे? तो मौला अली ने कहा हाँ ये अली के लिए मुश्किल नहीं है। अली ने फिल बदी एक खुतबा दिया जिसमें एक भी अलिफ नहीं है, मौजू तौहीद है। उन्होंने कहा भाई चले अलिफ तो सही है, लेकिन कोई ऐसा भी कोई खुतबा हो जिसमें कोई नुक्ता ना हो। अली ने कहा भाई ये तुम्हारे लिए तो मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल नहीं। मौला अली ने फिल बदी खुतबा दिया, और जब खुतबा मुकम्मल हुआ तो उसका भी मौजू तौहीद था। इसलिए फिर मैं जुमला कहूँ, अब हमें कोई ना बताए तौहीद क्या है, इसलिए कि हम अली को मानते हैं जो तौहीद की वसतों को भी जानता है और शिर्क की बारीक बीनियों से भी बाखबर है। वाह वाह वाह, नारे हैदरी। जी शर्त क्या है? शर्त यह है हमारी तौहीद क्यों अच्छी होनी चाहिए, इसलिए कि अली रखते हैं, इसलिए अली रखते हैं। अब कुरान ने, अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम का तज़किरा फरमाया, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। हज़रत इब्राहीम का तज़किरा फरमाया और कहा कि हमने उनसे इम्तिहान लिया, जब इम्तिहान में कामयाब हो गए तो कहा अब हम आपको इमाम बनाएंगे। क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती, क्या मेरी ज़ुर्रियत में से इमामत जाएगी? क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, कहा लेकिन जो ज़ालिम होगा उसे इमाम नहीं बनाएंगे। भाई इमाम सारे हो सकते हैं, लेकिन जो ज़ालिम रहा हो, इन्ना शिर्क ज़ुल्मुन अज़ीम, जो शिर्क है ये ज़ुल्म अज़ीम है, जो भी मुशरिक रहा हो वो सब कुछ हो सकता है, वो इमाम नहीं हो सकता। अब कुरान आयात हैं, अब आयात सुनते हैं। व इज़ जअलना अल-बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्कअ सुजूद। व इज़ जअलना अल-बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना, हमने इस घर को अमन का घर बनाया और लोगों की हिदायत का घर। वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और हमने वो मकाम जहाँ पे हज़रत इब्राहीम ने नमाज पढ़ी थी उसे मुसल्ला बना दिया। वो मकाम जहाँ जिसे हज़रत इब्राहीम जहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं उसे मुसल्ला बना दिया। और क्या देखें, जहाँ पे इब्राहीम के कदम आए वो कितनी जगह मोतबर हो गई, और जहाँ पे अली के कदम आ रहे हैं, अली की शान देखिए, जहाँ पे अली के कदम आ रहे हैं। अच्छा, वह अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, हमने हज़रत इब्राहीम और इस्माईल से अहद लिया, क्या? अन तहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन, हमारे घर को पाक करो, ताइफीन वल आकिफीन, तवाफ़ करने वालों के लिए, जो इसमें रहेंगे उनके लिए, व रुक्कअ सुजूद, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। तो उन्होंने इसको पाक किया। सुनते जाइए, बात साथ साथ आइए। जब इमाम हुसैन ने अपना इरादा किया कि मैं अब हज नहीं करूँगा, उम्रा में बदला, तो हज़रत अब्बास से कहा, अब्बास हम जा रहे हैं, लेकिन ये जो मेरी जद ने इसको पाक किया है, ज़रा इसकी पाकी को बचाने वाले की अजमत तो बयान करो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसकी अजमत को तो बयान करो। हज़रत अब्बास ने कहा, मौला कहाँ पे बयान करो? फरमाया इसी की छत पे जाओ। सुभान अल्लाह, इसी की छत पे जाओ। हज़रत अब्बास उसी काबे की छत पे आए। और क्या मंजर होगा जब इमाम ज़माना भी आएंगे तो काबे के साथ एक लगाएंगे। भाई मंजर क्या होगा? एक नजर काबे पे हो, एक इमाम ज़माना पे हो। बनाए ताजीर ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत।
آیات سنتے جائیے اور پھر ہم اپنے موضوع سے بڑھ رہے ہیں. حضرت عباس آئے اور کعبے کی چھت پہ آئے اور اب آپ نے خطبہ دیا کعبے کی چھت پہ, وہ جسے حضرت ابراہیم نے صاف کیا, حضرت ابراہیم نے پاک کیا, اس کی چھت پہ حضرت عباس نے خطبہ دیا اور کہنے لگے لوگوں الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی. اشارہ امام حسین کی طرف ہے. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبہ کو اس حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے زینت بخشی. واہ 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 واہ, نعرہ حیدری. بھائی کبھی آپ نے سوچا ہے یہ اللہ نے یہ جو بیت اللہ بنوایا دیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے, تو اس میں سجدے کا حکم نہیں دیا. سجدے کا حکم ادھر آیا جب نماز ہو رہی تھی, بیت المقدس کی طرف منہ تھا, تو اتنے میں قرآن کی آیت آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. توجہ ہے سامعین, بسم اللہ. ایک سوال بڑی محمد والی ابھی یہ پاگل لوگ کہیں گے وَسَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے پاگل لوگ جو ہیں وہ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, یہ اس سے کیا ہو گیا کہ ابھی یہ اپنے قبلہ سے مڑ گیا ہے. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. کہو مشرق و مغرب اللہ کا ہے, جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, آپ جب حج و عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس مقام پہ جاتے ہیں جہاں پہ قبلہ تبدیل ہوا تھا, وہ 180 ڈگری ہے. دیکھیے شرط یہی ہے ماموم کی, جب امام کے ساتھ جماعت میں ہے تو جو امام کرے وہی ماموم کرے. بھائی سارے نماز پڑھ رہے تھے اور جیسے ہی رسول نے اپنے چہرے کو پھیرا, اب سارے سوچ رہے ہیں یہ رسول کو کیا ہو گیا. ایک علی ہے جو رسول کے ساتھ اپنے چہرے کو پھیر رہا ہے, ایک علی ہے, علی دیکھ نہیں رہا, علی رسول کو دیکھ رہا ہے, اور یہ سارے رسول کے ذہن کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے ان کو علی جیسا مت کہو, اس لیے کہ یہ دلیل مانگ کے مسلمان ہوتے ہیں. جو دلیل مانگ کے مسلمان ہو وہ اور ہے, اور جو سلیمان ہے وہ اور ہے. ماں مثلی کون ہے جو میری مثل ہے؟ انا مصلی القبلتین, میں نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. تم سوچ رہے تھے علی اطاعت کر رہا تھا, علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو علی کا بیٹا کعبے کی چھت پہ ہے اور کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبہ کو بے قدوم ابی, اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے زینت بخشی. اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے. ابھی میں نے آیت پڑھی تھی فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اسے سنوار دوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں, سجدہ کرنا, اپنی روح پھونکوں, سجدہ کرنا. اچھا ایک ذرا اور زاویے سے دیکھیے. دیکھیے یہاں پہ اگر کوئی مر جائے اور اس کو غسل دینا, اس کا کفن کرنا بہت ثواب ہے. واجب عینی ہے اگر کوئی نہ کرے, واجب کفائی تو ہے, لیکن اگر نہ کوئی کرے تو واجب عینی سارے گناہ گار ہیں, اگر کچھ کر دیں تو معافی ہوگی. صحیح ہے. اب اچھا جیسے ہی اب مر گیا تو آپ نے مولانا کو بلایا, بھائی مولانا آئیے ذرا اس کو غسل کریے. مولانا نے کہا بھائی اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, کوئی بندہ ہاتھ نہ لگائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی ہاتھ لگائے گا اس پہ غسل واجب ہو جائے گا. غسل مسلم سے میت واجب ہو گیا. کیوں؟ فائدہ سوائے تو نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب اس میں سے اپنی روح پھونکوں, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ تم سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے. قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. حبیب آپ ان سے کہ روح اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے, سارا امر نہیں, اللہ کے امروں میں سے ایک امر ہے. ایسے کوئی ہاتھ نہ لگائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امر سے دور ہو گیا. اسے کوئی بھی ہاتھ نہ لگاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب امر سے دور ہو گیا. جو امر سے ایک لمحے کے لیے دور ہو وہ نجس ہو جاتا ہے, اور جو ساری زندگی اولی الامر سے دور رہا. دشمنان اہل بیت پہ لعنت, نعرہ حیدری. بھائی یہ قرآن ہے. جیسے ہی سوار دو اور اس میں روح پھونکو فوراً سجدہ کرنا. سب نے سجدہ کر دیا. فسجدوا الا ابلیس, ابلیس نے کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, یہ کافرین میں سے تھا, متکبر ہو گیا. قال یا ابلیس,
माँ मना कान तस्जुदू लिमा खलक़तु बियदैया, इब्लीस तो उसे सजदा क्यों नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। काला अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे नार से बनाया है, उसे तूने तुराब से बनाया है। मुझे तूने नार से बनाया है। अच्छा, जिब्राइल वो शैतान है लेकिन जानता है अफजल के होते हुए मफजूल को नहीं माना जाता। अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। दलील क्या है कि तूने मुझे आग से बनाया, उसे तुराब से बनाया है। उसे तुराब से, अरे जो तुराब को अपने जैसा समझे वो तो शैतान है, और जो अबू तुराब को अपने मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जल्दी से सुनते जाइए। तो हजरत अब्बास ने खुतबा पढ़ा, बहुत फसी खुतबा है, तुलानी खुतबा है, लेकिन सुनते जाइए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शरफ़ हाज़िल बैत बिक़दूम अबी, ये मेरे हुसैन के बाबा की कदमों की वजह से इसे फजीलत बख्शी है। मन कान बिलम से बैतन अस्बह क़िबलतन, तुम में मन कान नाम से बैतन, ये सिर्फ एक बैत था, अली के आने की वजह से किबला बन गया। अली के आने की वजह से किबला। और एक जुमला अजीब कहा, कहने लगे हाजियों को देखकर, अय्युहल काफिरातुल फाजिरा, है काफिरों है फाजिरों। वाह 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 वाह, ये किसे कह रहे हैं काफिर? वाह 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 वाह, किसे कह रहे हैं काफिर? फाजिर किसे कह रहे हैं? हाजियों को। कहाँ पे? हरम काबा में, सहने काबा में। वाह 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 वाह, हाजियों को, मुसलमानों को कह रहे हैं अय्युहल काफिरुल फाजिरा, काफिर और फाजिरों। ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि दिल में मोहब्बत अली नहीं है। दिल में मोहब्बत अली ना हो, सहन काबा का भी हो, इंसान कुफ्र से बच नहीं सकता। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, या अली तेरा जो भी दुश्मन होगा या नसरानी मरेगा या यहूदी मरेगा। भाई मिसाल किसकी दी? यहूदी की। ये यहूदी क्या करता है? यहूदी के दो काम बड़े मशहूर है कुरान मजीद में, दो काम बहुत मशहूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुनबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व किफ़ाइहा व फूमिहा व बसलिहा व अदसिहा क़ाला अतस्तब्दिलूना अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, क्या तुम खैर के होते हुए अदना को तलाश करते हो? खैर के होते हुए जो बेहतर है उसको छोड़कर तुम पस्त की तरफ जाते हो। ये यहूदी की एक निशानी है कि अदना के होते हुए पस्त की तरफ जाता है, आला के होते हुए पस्त की तरफ जाता है। ये एक निशानी है। भाई देखनी हो रसूल खुदा की उम्मत में तो देख लें कि कौन है जो आला के होते हुए पस्त की तरफ जाते हैं, जो गदीर के होते हुए सकीफे की तरफ जाते हैं, जो हैदर करार के होते हुए लापता की तरफ जाते हैं, जो करार के होते हुए लापता की तरफ जाते हैं। एक निशानी ये है कि वो आला के होते हुए छोड़ देते हैं। और दूसरी निशानी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान मजीद है। कुरान मजीद क्या 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 कह रहा है कि जब हमने इनसे कहा वदल्लना अलैहा, हमने इन पे साया कर दिया, अलैहिल गमाम व अंज़लना मिनल मा, आसमान से पानी नाज़िल फरमाया। अब कुरान कहता है वइज़ कुल्ना उदखिलू फ़ी हाज़िहिल क़रिया, हमने कहा कि इस करिया में दाखिल हो जाओ, वदखुलुल बाबा सुज्जदा, वइज़ कुल्ना उदखिलू फ़ी हाज़िहिल क़रिया फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रगदा, जो तुम्हारा दिल करता है खाओ, फदखुलुल बाबा सुज्जदा, लेकिन एक काम करना, जैसे ही बाब से दाखिल होना सजदा करना, वक़ूलू हित्ततुन, और कहना हित्ता, नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन, तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर देंगे और मुहसिनीन का अजर बढ़ा देंगे। व बद्दल लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना मिनस समाअ फ़अंज़लना रिज़्ज़म मिनस समाअ बिमा कानू यफ़सुक़ून, हमने क्या किया? इन्होंने उस कौल को बदल दिया। हित्ता कहते हैं मग़फ़िरत को, माफ़ी को, गुनाहों के बोझ को उतारने को हित्ता कहते हैं। ये कहने लगे हिंता, नून का इजाफा कर दिया, हित्ता की जगह हिंता कहने लगे, नून का इजाफा कर दिया। अच्छा, जो हिंता कहते हैं गंदम को, ये जन्म जन्म के भूखे, खुदा कह रहा है सजदा करो, माफ़ी मांगो, ये कह रहे हैं कि हमें कुछ और खाने के लिए देते। हिंता
یہودی کی نشانی یہ ہے کہ یہ نون کا اضافہ کرتے ہیں. جو نون کا اضافہ کرے وہ تو یہودی ہے, اور جو بسم اللہ کے بے کو نکال دے, رسول نے کیوں فرمایا ہے یہودی مرے گا, جو بسم اللہ کے بے کو نکال دے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے بھائی؟ جب نماز پڑھی اور نماز پڑھائی کسی نے, تو کسی نے کہا کہ اے فلاں ابن فلاں اسرقت فی الصلاۃ, کیا تو نے نماز میں بھی چوری شروع کر دی؟ نماز میں بھی چوری شروع کر دی. تو اس نے کہا تم نے سنا نہیں, ابو الحسن نے کہا انا نقطہ تھے تحت بائے بسم اللہ, بسم اللہ کے نیچے نقطہ میں ہوں, اب میں نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. ارے جو دشمنی ہے علی کی وجہ سے نماز میں بسم اللہ نہ پڑھے, وہ کلمے میں علی ولی اللہ کیسے پڑھے گا؟ دشمنان اہل بیت پہ لعنت, نعرہ حیدری. اب یہ قرآن ہے, اور حضرت ابراہیم و اسماعیل کی بات جہاں سے شروع ہے. حضرت ابراہیم و اسماعیل سے کہا کہ اس کو صاف کرو, تاکہ اس میں رکوع کرنے والے رکوع کریں گے, سجدہ کرنے والے سجدہ کریں گے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم, پھر ابراہیم نے دعا مانگی, رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اب آگے آیت شروع ہو رہی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ابراہیم اور اسماعیل جب دیواریں اٹھا رہے تھے تو کہہ رہے تھے پروردگار ہمیں مسلمان قرار دے, ہمیں مسلمان قرار دے. یہ اسماعیل تو ابھی بچے ہیں, تو ان کا اسلام کہاں سے آ گیا؟ بھائی کہتے ہیں بھائی علی کا اسلام کہاں سے ہے, علی تو بچہ ہے, علی کے اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کہتے ہیں بھائی لوگ علی کے اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اسماعیل کے اسلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسماعیل کے اسلام کے بارے میں اب میں جملہ کہوں, اگر بات آ گئی تو سنتے جائیے. جب حضرت ابراہیم نے کہا نا حضرت ابراہیم اسماعیل سے کہ انی اذبحک فی المنام, میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری, تو بتا تیری رائے کیا ہے. قالا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین. بابا یہ خواب نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے صابرین